بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام روبینہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بڑی عجیب سی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو کا انتقال میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 18 دن بعد ہو گیا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑا میرا بھائی شکیل تھا۔ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر ابو کے انتقال کے بعد بات فاقوں تک آ گئی تھی۔ امی نے کپڑے سی کر ہمیں پالا اور یوں ہم حسرتوں کے درمیان جواں ہو گئے۔ میرا بھائی شکیل پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ 10ویں جماعت کے بعد آگے نہ پڑھ پایا اور گھریلو حالات خراب ہونے کی وجہ سے کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے لگا۔ مگر جب کہیں بھی نوکری نہ ملی تو اس نے فروٹ کی ریڑھی لگائی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے حالات بھی بدلتے گئے۔ بھائی فروٹ کی ریڑھی سے اچھا خاصا کما لیتے تھے اور یوں ہمارے دن پھرنے لگے، اچھا کھانے لگے، اچھا اوڑھنے لگے، اور امی تو اسی میں راضی تھی، مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، یکا یک ہمارے دن ہی پھر گئے۔ بھائی جب بھی گھر آتے ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی، وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ہم نے ایک پوش ایریے میں نیا گھر خریدا، بس اتنا نہیں، ہم نے ایک نئی گاڑی بھی خرید لی۔ تب امی کو بھائی پر شک ہوا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شکیل بیٹا، تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے کیسے دن گزارے ہیں، خالی پیٹ رہ کر راتیں بھی کاٹی ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے کبھی حرام تمہارے لہو میں شامل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے یا اپنی بہن کو حرام کا لقمہ کھلایا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی کی باتیں سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی پریشان رہتی تھی۔ شکیل لگاتا تو ایک فروٹ کی ریڑھی ہے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائی اپنا زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگے تھے، جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی، روبینہ مجھے لگتا ہے تیرا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اور میں بس سارا دن ان کو تسلیاں ہی دیتی رہتی۔ امی آپ کو بھائی پر یقین کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ فروٹ لینے آتے ہیں جن سے ان کو اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے۔ ایک رات شدید طوفان آیا، ایسے لگتا تھا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تھی کہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی، امی تڑپ سی گئی، میرا شکیل آیا ہوگا۔ انہوں نے مجھے گیٹ کھولنے کا کہا۔ میں جلدی سے گیٹ کھولا۔ سامنے 2 نفوس تھے، ایک تو شکیل بھائی، مگر دوسری عورت کون تھی؟ اس نے خود کو عربی برقعے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ تو دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب تو میں بھی بارش میں بھیگ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے راستے سے ہٹی تو وہ لانچ کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چلتی لانچ میں آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دونوں مجرم بنے کھڑے تھے، جبکہ امی ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں ہی آگے بڑھی۔ بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بھابھی۔ شکیل بھائی کی بات سن کر امی غصے سے پھنکاری تھی۔ آدھی رات کو چپ چاپ گھروں میں چور گھستے ہیں، بہویں نہیں، کس کی عزت کو بگا کر لے آئے ہو؟ کیوں بڑھاپے میں میرا منہ پر کالک ملنے لگے ہو؟ بھائی آگے بڑھا اور بولا، نہیں امی جان، اس کو بگا کر نہیں لایا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ ہماری شادی ہوئی تو 6 ماہ ہو گئے ہیں، مگر آج میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ امی کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلے گی۔ میں برقعے میں لپٹی نقاب میں چھپی بھابھی کی جانب بڑھی۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ مجھے رونا آ گیا۔ پھر بھائی کے سامنے خاموش رہی۔ بھائی بھابھی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات بھابھی کے رویے اور اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی نے گھر میں خوب ہنگامہ برپا کیا تھا۔
رات تو وہ خاموش رہی تھی، مگر اب تو بھائی کو خوب سنا ہی گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ ابھی بھابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ بھائی امی کے روبرو بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولتا چلا گیا، امی آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی کہ اتنا پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے، تو سنیں، اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ یہ اکثر مجھ سے فروٹ لینے آتی تھی۔ اسے میں اچھا لگنے لگا۔ اس نے میری چھان بین کروانے کے بعد مجھ سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ جب میں نے اس کا پتہ کروایا تو میرے علم میں یہ بات آئی، یہ کروڑ پتی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اپنی بہت سی جائیداد اور دولت اس کے نام کر گیا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح اس بیوہ کی ساری جائیداد کا مالک میں بن گیا۔ امی میں اسے گھر نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گونگی ہے۔ میں اسے اشاروں میں بات کرتا ہوں اور اس کی کچھ عادتیں عجیب سی ہیں۔ یہ میرے سوا کسی دوسرے کے سامنے نقاب نہیں اتارتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کو برا بھلا نہ کہہ دیں اور ہم پھر سے سڑک پر نہ آ جائیں، مگر مجھے فاطمہ کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ اب میری خاطر آپ فاطمہ کو طنز نہ کیجیے گا۔ پوری داستان سن کر بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اور امی ہکا بکا رہ گئی۔ اب جو بھی تھا ہماری بھائی کی بات ماننا ہی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر ان کو کمرے میں دے آتی۔ بھائی سارا دن باہر ہی رہتا۔ انہوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ جانے کیوں میں وقتاً فوقتاً بھابھی کے پاس جاتی، ضرورت کی چیزیں انہیں کمرے میں ہی دے آتی۔ میں نے بھابھی کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ میری احسان مند تھی، میں واقعی انہیں اچھی لگتی تھی، یا پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ بھابھی کام کو تو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ وہ تو ہاتھوں سے دستانے اور پاؤں سے جرابیں تک نہیں اتارتی۔ میری کوئی بہن تو نہیں تھی۔ میں نے بھابھی کو ہی بہن بنانے کا سوچا۔ میں بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے اشاروں میں باتیں کرتی رہتی۔ وہ مسکرا کر سنتی رہتی۔ یوں ہی بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتی اور ان سے اشاروں میں باتیں کرتی رہتی۔ وہ مسکرا کر سنتی رہتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ مجھے بھابھی کے ساتھ بہت انس ہو گیا تھا۔ بھابھی بھی مجھے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھیں بڑی عجیب سے جذبے سے لبریز ہوتی تھی۔ ایک دن میں چھت پر گئی، وہاں ایک کاغذ پڑا تھا، اس پر ایک گلاب کا پھول اس طریقے سے رکھا گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر میں لرز اٹھی۔ اس پر میرا ہی نام لکھا تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا، روبینہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں بھاگتی ہوئی بھابھی کے پاس گئی۔ ان کو میں نے وہ خط کھول کر دکھایا۔ وہ مسکرائی، جیسے کہنا چاہتی ہوں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں یہ خط امی کو دکھاؤں گی۔ بھابھی نے زور سے نہ میں سر ہلایا۔ میں سوچتی رہی کہ نہ جانے خط لکھنے والا کون تھا۔ ادھر میری امی بس اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ سارا دن بھابھی کے روم کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولتی رہتی، ہم نے ایسے پیسے چاٹنے تھوڑی ہیں بیٹا، یہ تو کسی عجوبے کو لے آیا ہے۔ نہ تیری بیوی ہم میں بیٹھتی ہے، نہ ہم نے آج تک اس کا چہرہ دیکھا۔ میں امی کو سمجھا بجا کر خاموش کروا دیتی، مگر وقتاً فوقتاً انہیں ایسے دورے پڑتے ہی رہتے۔ عجیب تو مجھے بھی بہت لگتا تھا۔ ایسے بھی کیا مجبوری کہ انسان اپنے بیڈ روم میں ہی سیاہ عبایا پہن کر بیٹھا رہے اور جب میں ان کے پاس جاؤں تو منہ پر نقاب چڑھا لے۔ آج تک میں نے ان کا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، مگر بھابھی کی آنکھیں، ہائے وہ آنکھیں کمال کی خوبصورت تھیں۔ میں ان کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر سب کچھ نظر انداز کر دیتی تھی۔ آج 2 ہفتے بعد پھر سے مجھے خط ملا۔ گلاب کا پھول پھر سے اس پر دھرا ہوا تھا۔ روبینہ تم بولتی بہت پیارا ہو، بس ایک لائن لکھی تھی اس خط میں۔ وہ خط لے کر بھابھی کے پاس چلے گی۔ بھابھی نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، لکھا تو سچ ہی ہے۔ وہ مسکرا پڑی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن امی نے بھابھی کو چائے بنانے کا کہہ دیا تو مجھے اشارہ کر کے فٹ سے اپنے روم میں چلے گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ بھابھی امی اچھوت نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کچن۔ میں یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں، امیر لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں جانا بند کر دیا۔ خط مجھے متواتر ملتے رہے، کبھی میری آنکھوں کی تعریف ہوتی، کبھی بات کی۔ میں خوش رہنے لگی تھی۔
خود سے مجھے محبت ہونے لگی تھی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ آج پہلی بار بھابھی میرے روم میں آئی تھی۔ وہ میرے روم کے دروازے پر کھڑی تھی اور کان پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا، ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو میں نے سارے خط ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ مسکرا کر ان خطوں کو دیکھتی رہی، پھر میں ان کو چھت پر لے گئی۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آج تک کسی مرد سے محبت نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیوں میرا من اس خط والے لڑکے کی جانب کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وقت امی کی آواز آئی، نیچے آ کر کھانا کھا لو۔ ہم نیچے آنے لگے تو بھابھی نے وہ خط مجھ سے لے لیے۔ جیسے ہم نیچے اترے تو اچانک بائی کی آواز پر بھابھی نے بدحواس ہو کر خط اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بائی نے آگے بڑھ کر مجھے کھینچ کر پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر انہوں نے بھابھی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا تو خط پڑھ کر بائی نے بھابھی کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا۔ میں یکدم سہم گئی تھی۔ بائی بھابھی کو لے کر اوپر چلے گئے۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اوپر سے تھپڑوں اور گھونسوں کی آواز آتی رہی۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ امی کو جب پتہ چلا تو انہیں غصہ آیا اور وہ چھت پر چلے گئے۔ انہوں نے بائی پر خوب لان تان کی، تم اتنا بزدل تو نہیں سمجھتی تھی کہ تم عورت پر ہاتھ اٹھانے لگے ہو؟ جو بھی ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے۔ مجھے ہرگز پسند نہیں کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ امی نے بھابھی کو بائی سے آزاد کروایا اور نیچے لے آئے۔ نیچے آتے ہی بائی نے فاطمہ بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچتے ہوئے گیٹ کی جانب لے چلے۔ نکلو میرے گھر سے، ابھی کے ابھی نکلو۔ وہ بھابھی کے دشمن ہی بن گئے تھے۔ امی نے بائی کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے امی کو دیکھتے رہے۔ امی نے بھابھی کو لے جا کر کمرے میں بٹھا دیا اور بائی کو نصیحتیں کرنے لگی۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر آج کے بعد ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ توڑوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تم میاں بیوی میں کیا جھگڑا چل رہا ہے۔ جب سے تم اس کو یہاں لائے ہو تم نے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا ہے، مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ امی اصولوں کی بہت پکی تھی، جبکہ میں حیران و پریشان تھی۔ بھائی کے رویے کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ ظاہر ہے بات ان کی بہن کی تھی۔ میں نے ان کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں بھابھی کے روم میں چلی گئی، مگر وہ قدرے بے رخی سے ملی کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے بھی ان کی مجبوری کا خیال تھا، اس لیے میں چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ خطوط کا سلسلہ جاری رہا۔ اب تو میں نے خط کا جواب دینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ خط میں اپنی تصویر دو۔ اگلے دن خط میں تصویر پڑی ملی۔ وہ لڑکا اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی حد نہیں۔ لمبا قد، جسامت اور چہرے کے نقوش اتنے حسین کہ فلموں کے اداکار بھی اتنے حسین نہیں تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا اس کا نام دانیال ہے۔ دانیال نے خط میں مجھے موبائل دے دیا۔ میں نے موبائل رکھ لیا۔ اب میری اور دانیال کی دن رات آپس میں باتیں ہونے لگی تھی۔ دانیال کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ بھابھی تو بیچاری سارا دن اپنے روم میں رہتی، نہ میں ان کے پاس جاتی اور نہ ہی وہ آتی۔ ایک دن امی بازار میں شاپنگ کرنے گئی تھی۔ میں دانیال سے موبائل پر لگی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دانیال کا فون جلدی سے بند کر دیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں تو حیران ہو گئی۔ اس نے مجھے روم میں دھکا دے کر دروازہ لاک کر لیا۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ دانیال تھا۔ چھت پھلانگ کر میرے کمرے تک کان پہنچا تھا۔ رو نہیں روبینہ، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ریلیکس ہو گئی۔ دانیال جینس اور وائٹ شرٹ میں غضب ڈال رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دانیال کی آنکھیں دیکھی سی لگ رہی تھی، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا چلا گیا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو میں کانپ گئی۔ امی آ گئی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میرے آنے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ واقعی کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کھو گیا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، جب گھر میں کوئی نہ ہوتا دانیال آ جاتا، ہم آپس میں گپ شپ کرتے اور کچھ دیر بعد وہ چلا جاتا۔ مجھے دانیال سے شدید قسم کی محبت ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میری مٹھی میں قید رہے، میرے سوا وہ کسی کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس کو کوئی دیکھے۔ میں
اب دانیال کی دیوانی ہو چکی تھی۔ امی کو بہانے سے مارکیٹ بیچ کر پیچھے سے دانیال کو بلا لیتی اور گھنٹوں اس کی باتیں سنتی رہتی۔ اس دن بھی میں نے ایسا ہی کیا، خوب دل لگا کر بریانی بنائی اور امی کو دے دی کہ وہ پڑوس والی آنٹی کو دے آئے۔ امی ان کے گھر سے جلدی نہیں آتی تھی۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانیال کو کال کر کے کہا کہ تم گھر آؤ، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا، اور کال بند کر دی۔ تو میں تتملا اٹھی، دوبارہ کال ملائی تو اس کا موبائل ہی بند جا رہا تھا۔ میں غصے سے پھنکا رہی تھی، پھر اچانک موڈ کو فریش کرنے کے لیے سوچا بھابھی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی کے روم میں جا کر مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے لاک کیے بنا ہی بھابھی کے روم میں داخل ہونے کی غلطی کر لی۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا اب میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پہ بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، تب ہی چائے پیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں خوب چیخی چلائی، میں اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کو گالیاں دی، اس کے منہ پر تماچے مارے اور خاموش رہا۔ جب میں چیخ کر نڈال ہو گئی تو وہ آرام سے بولا، روبینہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میرا موبائل تمہاری تصاویر سے بھرا پڑا ہے، اپنی بھابھی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ مجھے اب ساری داستان سمجھ میں آ گئی۔ دانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ اگر میں کبھی ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو بھی کچھ نہ کر پاؤں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ڈیڑھ سی ہو گئی تھی۔ مجھے جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی۔ شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی۔ امی اور بھائی بہت پریشان تھے مگر میں روتی رہی۔ بھائی بار بار وجہ پوچھتے مگر میں کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا۔ مسلسل دوا دارو سے اب میں کچھ سنبھل چکی تھی، بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک ہفتہ بعد جب میں ٹھیک ہو گئی تو سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک پارسا بنی سیاہ برقع پہنے بیٹھی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور ان سے کہا، بھابھی جان، پارسائی کا ڈرامہ اب تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں، عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دے سکتی مگر ایک اجنبی دانیال، وہ تو آپ کے روم میں بیٹھ کر چائے تک پی سکتا ہے۔ واہ، میں چلا کر بولی تھی، پارسائی کا ڈرامہ تو تم نے بھی رچا رکھا ہے۔ تمہاری ماں یا بھائی کو کہاں علم ہوگا کہ ایک نامحرم لڑکی کو یوں گھر میں بلا کر ملتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ ایک دم سے میرا دماغ چکرا گیا تھا، کیونکہ آج تک پہلی بار میں نے بھابھی کی آواز سنی تھی۔ عجیب بتی سی آواز تھی، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا وہ گونگی ہے، مگر مجھے آواز کی بجائے ان کے الفاظ نے تپایا تھا۔ میں پھر چلا کر بولی، کم سے کم آپ کی طرح نیک پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں نہ رچایا؟ بس اب بہت ہو گیا، کھیل تماشا ختم۔ میں غصے میں ان کی جانب نکلی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے سر سے حجاب نوش کیا۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے سے تھے، پھر جب میں نے ان کا نقاب ہٹایا تو مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، بھابھی کے برقعے سے ایک مرد برآمد ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ روبینہ، یہ میں ہوں، تمہارا دانیال۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا، میری پہلی محبت۔ میں نے اپنا ہاتھ پکڑ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ کر لیا، اگر میں گھر میں فاطمہ کی اصلیت کسی کو نہ بتاؤں وہ دانیال ہے تو مجھ سے سب سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا وہ شکیل بھائی کا دوست ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ خیر جو بھی تھا، اس نے یہ ضرور بتایا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں، میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا، میرا محبوب میرے پاس رہتا ہے، ہم ہر وقت ساتھ ساتھ ہی رہتے، کھانا بھی اکٹھے ہی کھاتے، زندگی میں بہت سکون تھا۔
لیکن ایک دن کیا ہوا، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ اچانک پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر دانیال بھائی کو گرفتار کر لیا۔ امی وہ خلاص ہی گئی۔ ہم نے تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا۔ یہ فاطمہ نہیں، دانیال ہے، میرا دوست ہے۔ ہم دونوں نے اسمگلنگ کی تھی۔ پولیس دانیال کے پیچھے تھی، وہ لڑکی بن کر اسے وہاں لے آیا، کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ پھر بھائی نے ہم دونوں ماں بیٹی کو گھر بھیج دیا اور کہا ہم ان کے پیچھے نہ آیا کریں، ان کے دوست خود ان کی ضمانت کروا لیں گے۔ مگر ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان دونوں کو 5 سال کی سزا سنا دی۔ امی تو رو رو کر نڈھال ہو گئی، میں بھی روتی مگر امی سے چھپ کر۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت برا وقت گزارا۔ دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے انتظار کرنا ہی تھا، اپنی محبت کی خاطر۔ میں نے امی کو اپنے دانیال کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ امی پہل ناراض ہوتی مگر پھر ٹھیک ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بھی تھے، کبھی ہم رو دیتی تو کبھی ہنستے تھے۔ ادھر جیل میں دانیال نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا، اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ ہم نے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم ایک بہت پیاری یتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جو اپنی خالہ کے گھر مقیم تھی۔ امی نے بھائی کے بارے میں سب سچ بتا دیا مگر انہیں صرف اپنی لڑکی کو بہانے سے غرض تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب بھائی اور دانیال بری ہو کر واپس آ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بھائی اور دانیال نے اپنی وہ رقم نکلائی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک نیا کاروبار شروع کیا اور توبہ کی کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نئے کاروبار میں برکت ڈالی، یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی اور یوں میں دانیال کی زوجہ بن گئی۔ نکاح کے بعد دانیال اور بھائی بہت خوش تھے۔ دانیال مسکرا کر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بیلا کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اپنے پہلے شوہر کے ملنے کی۔ ان کی اس بات پر ہم سب ہنسنے لگے۔ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل نشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔